ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ سب سناٹا کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو۔ ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے تو ہمارے ہر مرغ کے انجیر نے ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے یہ نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو۔ وہ خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے منجنیق میں اور آگ میں گرنے والے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جبریل آ گئے تھے، کہا تھا حل لک من حاجہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتا دو۔ فرمایا اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے؟ حالانکہ بھیجا تو رب نے تھا، مدد لے لینا جائز ہے، مگر مقام ہے خلیل والا۔ وہ کہنے لگے چلو میری مدد نہیں لیتے تو رب سے تو کہو وہ تمہاری مدد کرے۔ اور میں حسبی من سوالی علمہ بحالی، رب سے تب مانگوں جب اس کو پتہ نہ ہو۔ اب بتاؤ کیا اس پر دعا مانگنے کو بھی حرام کہہ دو گے؟ نہیں، دعا جائز ہے اور رب کی مدد کے جو مظہر ہیں ان کی مدد بھی لینا جائز ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے رب والے بنتے بنتے آگے بن جاؤ کہ جس وقت اتنا اندر حوصلہ ہو، اتنا توقع ہو، اتنا صبر ہو کہ میں نے تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگنا چونکہ میں نے رب سے مدد مانگنی ہے۔ اور اگر ادھر دعائی امریکہ کی ہو اور اپنی حکومت بچانے کے لیے اور مدد کے فلسفے دوسرے سمجھائے جائیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا، حدیث سے یہ مطلب ثابت ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور چیز ہے اور استعانت اور چیز ہے۔ اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے اس بر صغیر کی سرزمین کے وہ مرد حق پرست جن کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہا جاتا، ان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس مقام پر یہ آیت فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین صفحہ نمبر 8 بڑی لذیذ توحید بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگے شیخ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ روزے در نماز شام امامت بھی کر، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک دن شام میں نماز کی امامت کر رہے تھے، کیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت بے ہوش استاد، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو بے ہوش ہو گئے۔ یہ اسرار توحید کی لذت پانے والے لوگ، کھوکھلے نہیں کہ اوپر سے سب کچھ کرتے رہے اندر نماز میں بھی دھیان نہ ہو، پڑھا ہے تو بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ جس وقت ہوش آیا گفتند ہے شیخ قراچے شدہ، شاید تجھے کیا ہو گیا؟ جماعت کراتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بے ہوش کیوں گر گئے؟ فرمانے لگے ترسیدم کے مرا بگوین کے درور گو چراغ طبیب دارو بھی کھائی۔ مجھے شرم آئی ہے کہ مجھے فرشتے یہ نہ کہ اے جھوٹے، بیمار ہو جائے تو دوائی تو جا کے طبیب سے دیتا ہے۔ میں ڈر گیا کہ مجھے جھوٹا نہ کہا جائے کہ شرم کر، تو دوائی تو جا کے لیتا ہے طبیب سے، اور کہتا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہتے ہیں جب یہ مطلب مجھ پہ غالب ہوا میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ ہے خاص لوگوں کا مقام کہ جنہوں نے تصوف اور توحید کی رموز بتائی ہے، یعنی یہ ہیں جو گزارا کر لیتے ہفتہ ہفتہ بھی کہ رب نے بھیجا تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے۔ خشک نہیں، یہ تر عقیدے والے جو باقاعدہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیتے ہیں، استعنت فاستعن باللہ، یہ مقام پا لیتے ہیں تو وہ ولایت کے مرتبے کے لحاظ سے
ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس بات کو بیان کر کے کیا بتایا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یہ لفظ غور سے سننا اور غور سے آگے سنانا اور دھیان کرنا۔ فرمانے لگے سنو لوگو، یہاں سے مسئلہ توحید سمجھ آ گیا۔ دریجہ باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہ کہ اعتماد برا غیر باشد بورا مظہر اون الہی ندانت حرام است۔ کہنے لگے اللہ کے غیر سے مدد مانگنا اس صورت میں کہ اس کو رب کا نمائندہ نہ مانا جائے، رب کی مدد کا مظہر نہ مانا جائے، اسے ہی سب کچھ مان کے اگر اس سے مدد مانی جائے تو کہنے لگے حرام است، یہ حرام ہے۔ اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے یوں مدد مانگنا کہ اسے سب کچھ سمجھ کے، مستقل بھی ذات سمجھ کے، رب کا نمائندہ نہ مان کے مدد مانگنا حرام ہے۔ واگر التفات محض بجانب حق است، اور اگر ایک دھیان رب کی ذات کی طرف ہے، بورا شک از مظاہر اون دانستہ، اور اللہ کے اس بندے کو اللہ کی مدد کا مظہر جانا، وہ نظر پا کارخانہ اسباب و حکمت او تعالی برا نمودہ، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مدد کا مظہر مان کر ان سے مدد مانگنا، فرماتے ہیں یہ ایاک نستعین کے تقاضوں سے دور نہیں، یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کی مدد ہے۔ اور اس میں واضح طور پر یہ لفظ بیان کر دیے، بلکہ استعانت حضرت حق کا لا غیر، یہ غیر کی مدد نہیں، یہ رب ہی کی مدد ہے۔ لہذا نعبدو اور نستعین کے لحاظ سے یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے، اور یہ عنوان ہے ہماری گفتگو کا۔ معیار الوہیت مدد نہیں ہے، معیار الوہیت مشکل کشائی نہیں ہے، معیار الوہیت واجب الوجود ہونا ہے، مستحق عبادت ہونا ہے۔ یہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب چاہتا ہے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے۔